خوش دلی سے لینا چاہیے۔ یقین جانیے جب ہم چھوٹے تھے اس وقت دیکھتے تھے مساجد میں کیفیت یہ ہوتی، اس وقت یہ قالین نہیں تھے، صفیں رکھی ہوتی تھی، تو صفیں بدلتے، رنگ روغن کرتے، مساجد کو خوبصورت بناتے۔ اسی طرح گھروں کے اندر ایک عجیب تیاری ہوتی تھی، مائیں جو ہیں اپنے گھروں میں رمضان المبارک، اس کی افطاری، اس کی سحری، دوسرے معاملات کے لیے ایک جت جاتی تھی تیاری کے لیے کہ رمضان المبارک آ رہا ہے، ہم نے روزہ رکھنا ہے، اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، سب سے پہلی بات، انسان کوئی بھی عمل کرتا ہے اگر وہ خوش دلی سے کرتا ہے تو اس عمل کا فائدہ ہوتا ہے۔ جو بد دلی سے کام کیا جائے وہ چاہے دنیا کا ہے یا دین کا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمیں سب سے پہلے اپنے دل کو ایسا بنانا چاہیے کہ ہمیں اس بات کی خوشی ہو کہ اللہ ہمیں ایک موقع دے رہا ہے۔ اور یقین جانیے موقع بھی چھوٹا سا نہیں، بہت عظیم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رمضان المبارک جب آتا ہے، پہلی رات شروع ہوتی ہے، چاند طلوع ہوتا ہے، تو کہا اللہ رب العزت صفدت الشیاطین، شیطانوں کو باندھ دیتے ہیں۔ شیطانوں کو کیوں باندھتے ہیں؟ کہ شیطان ہمیشہ وسوسے ڈالتا ہے، انسان کو برائی پہ آمادہ کرتا ہے۔ وَإِذْ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، برے اعمال کو مزین کر کے انسانوں کے ذہنوں میں ڈالتا ہے، انہیں اچھے کام کے مقابلے میں برے کام میں زیادہ چارم، زیادہ خوبصورتی نظر آتی ہے، انہیں باندھ دیا جاتا ہے۔ یہاں پہ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں اگر شیطانوں کو باندھ دیا جاتا ہے تو پھر لوگ پھر کیوں برائی کرتے ہیں؟ تو میرے عزیز بھائیو، دو چیزیں ذہن میں رکھیں۔ پہلی بات، اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کو بہکانے میں شیطان کا بہت بڑا حصہ ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کا اپنا نفس بھی ہے، اس کی تربیت جیسی کریں گے۔ قرآن کریم میں 3 قسم کا نفس بیان کیے گئے ہیں۔ ایک ہے نفس مطمئنہ، یہ وہ ہے جسے نیکی کر کے بڑا خوبصورت بنایا گیا ہے اور اس کے اندر صلاحیت یہ ہے کہ وہ نیکی کی سوچتا ہے۔ ایک ہے نفس اللوامہ، یہ انسان کو ملامت کرتا ہے، اگر اس سے غلطی ہو جائے تو اسے احساس دلاتا ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں اس کے ضمیر کی آواز، اس نے غلطی کی، اس کے ضمیر نے اسے ملامت کیا، یہ ہے۔ اور ایک ہے نفس امارہ، یہ ہمیشہ انسان کو برائی پہ آمادہ کرتا ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ ہمیشہ برائی، بری کام اچھائی کی طرف نہیں لاتا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے کے اندر جہاں شیطان کے شر سے پناہ مانگتے، وہاں اپنے نفس کے شر سے بھی پناہ مانگتے۔ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا، اے اللہ اپنے نفس کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، اور برے اعمال سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ انسان برے اعمال سے اللہ کی توفیق سے بچتا ہے۔ میرے پیارے بھائیو، یہ بات بھی کئی دفعہ عرض کی، اذان اور اقامت، یعنی جب اذان کسی بھی نماز کے لیے اذان ہوتی ہے اور جماعت کھڑی ہونے سے پہلے اقامت ہوتی ہے، اذان اور اقامت کے درمیان یہ قبولیت کا وقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکمن فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس قبولیت کے وقت 2 باتوں کا سوال کرو مجھ سے۔ کون سا؟ اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اے میرے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اچھے کاموں کے کرنے کا،
وترکل منکرات، اور برے کاموں کو چھوڑنے کا سوال کرتا ہوں، یہ اللہ کی توفیق سے۔ اگر برائی سے بچتا ہے انسان تو اللہ کی توفیق سے، اگر انسان نیکی کرتا ہے تو یہ بھی اللہ کی توفیق سے۔ اس لیے اللہ سے اس بات کی توفیق مانگنی چاہیے، اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات۔ اور تیسرا فرمایا وحب المساکین، مسکینوں سے محبت۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی یہ مانگنے کی اور اس بات کی ہمیں بھی عطا فرمائے کہ ہمیں بھی اللہ نیکی کرنے کی اجازت دے۔ آپ دیکھیں جب ہم صبح اٹھتے ہیں نبی کریم دو دعائیں مانگتے، ایک تھے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے زندگی بخشی مرنے کے بعد، یعنی موت نیند کی بہن ہے، نیند بھی موت کی طرح ہے۔ تو اللہ کی تعریف کرتے ہوئے انسان کہتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، ایک دن لوٹ کے مجھے اپنے رب کے پاس ہی جانا ہے۔ اور دوسری دعا نبی کریم یہ مانگتے الحمدللہ الذی عافانی فی جسدی ورد علی روحی واذن لی بذکری، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں۔ الحمدللہ الذی، اللہ وہ ذات پاک ہے، عافانی فی جسدی، جس نے میرے اس جسم کو تندرستی عافیت سے نوازا، عافانی فی جسدی ورد علی روحی، میری روح کو واپس پلٹایا، واذن لی بذکری، اور مجھے اپنے ذکر کی اجازت مرحمت فرمائی۔ اگر ہم فجر کی نماز نہیں پڑھ پاتے، یا تہجد نہیں پڑھ پاتے، یا اشراق نہیں پڑھتے، یا صبح قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، یا دوسرے فرائض اور نوافل نہیں ادا کرتے، تو اس کا مطلب ہے مالک ناراض ہے مجھ سے کہ اس نے مجھے توفیق ہی نہیں دی کہ میں اس کے فرائض کو ادا کر سکوں، میں اس کے نوافل کو ادا کر سکوں۔ رونا چاہیے ایسے حالات میں مجھے اپنے مقدر پہ کہ اللہ مجھے اجازت ہی نہیں دے رہا کہ میں اس کی بارگاہ میں کھڑا ہو کے اس سے کچھ لے سکوں، اس سے کچھ مانگ سکوں۔ اس لیے ہمیں صبح اٹھتے ہی اللہ سے یہ اللہ کی تعریف کرتے ہوئے، اسے خوش کرتے ہوئے الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ الذی، اللہ وہ ذات پاک ہے، عافانی فی جسدی، جس نے میرے جسم کو عافیت سے نوازا، صحت کے ساتھ مجھے پھر دوبارہ اٹھایا، ورد علی روحی، میری روح کو بھی واپس پلٹا دیا، واذن لی بذکری، اور مجھے اپنے ذکر کی اجازت دے دی۔ میرے بھائیوں، اگر ہم کہیں بڑے کسی صاحب کے پاس جائیں، یا کسی بڑے اپنے رشتہ داروں میں کسی بڑے کے پاس جائیں جسے ہم بڑا سمجھتے ہیں، وہ اپنے گھر آنے کی اجازت دے دے، وہ اپنے آفس میں آنے کی اجازت دے دے تو انسان کو خوشی ہوتی ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ رب اگر اپنے گھر میں آنے کی اجازت دے دے تو ہمارے لیے یہ خوبصورت بات ہے۔ تو اگر وہ نہیں دیتا تو ہمیں اپنے مقدر پہ رونا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے کہ ہمیں وہ اجازت مرحمت نہیں فرما رہا۔ تو اجازت تب ملتی ہے جب اجازت مانگی جائے۔ اسی لیے رسول اللہ کو کہا کہ تم اللہ سے اجازت طلب کرو، اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں نیکی کے کرنے کا، برائی سے بچنے کا، اور مسکینوں سے محبت کا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں بھی توفیق دے دے۔ تو اس لیے یہ مہمان، یہ رمضان المبارک، یہ بابرکت مہینہ، یہ رحمتوں والا مہینہ جو آ رہا ہے، پہلی بات اللہ رب العزت، نبی کریم نے فرمایا شیطانوں کو باندھ دیا جاتا ہے اور جنوں کو بھی پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے، وغلقت ابواب النار، جہنم کے دروازوں کو قفل لگا دیے جاتے ہیں، انہیں بند کر دیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا فلم یفتح منہا باب، جہنم کے 7 دروازے ہیں، اللہ کسی دروازے کو کھلا نہیں رکھتا، سب کو بند کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح وفتحت ابواب الجنہ، جنت کے 8 دروازے ہیں، اللہ سب کو کھول دیتے ہیں۔
فلم یغلق منہا بابن، کوئی دروازہ بند نہیں رہتا انسانوں کی ترغیب کے لیے، انہیں جنت کی طرف بلانے کے لیے اللہ سارے دروازوں کو کھول دیتا ہے، جس سے مرضی آؤ۔ روزہ رکھو گے تو باب الریان، توبہ کرو گے تو باب التوبہ، نماز پڑھو گے تو باب الصلاۃ، یہ سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کوئی کسی دروازے سے آنا چاہے تو آ جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے کہ ہم ان دروازوں میں سے کسی کا انتخاب کر لیں، اور کچھ ایسے بھی خوش نصیب ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پوچھا گیا کوئی ایسا بھی شخص ہوگا کہ جسے 8 دروازوں سے کہا جائے گا، سب کہیں گے ادھر سے آ جاؤ؟ کہا ہاں میرے بندوں، میرے ساتھیوں میں ابو بکر وہ شخص ہے جسے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا۔ اسی طرح ہر مسلمان اس رستے کو اپنا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اچھا وضو کرتا ہے نماز کے لیے، نوافل کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے، یا ویسے سونے کے لیے وضو کرتا ہے، اپنے آپ کو پاکیزہ رکھتا ہے، پھر اللہ سے یہ شہادتین اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین۔ قیامت کے دن اللہ 8 دروازے کھول کے کہے گا میرے بندے جہاں سے مرضی آ جا۔ یہ کس کو کہا جائے گا؟ جو وضو کرتا ہے۔ وضو کون کرے گا؟ جس کے دل میں نماز کی محبت ہے، جس کے دل میں قرآن کی محبت ہے، جس کے دل میں نوافل کی محبت ہے۔ اللہ ہمارے دلوں میں نیکی کا پیار ڈال دے۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے دلوں کو شیطان نے برائی کے لیے مزین کیا ہوا ہے، رغبت اس طرف ہے۔ کاش ہمارے دلوں کو اللہ نیکی کی طرف راغب کر دے، ہماری اولادوں کو، ہمارے ماں باپ کو، ہماری بیٹیوں بہنوں کو، اے اللہ سب کو نیکی کی طرف راغب کر دے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر اس کے بعد ایک فرشتہ اگر کل چاند طلوع ہو جاتا ہے تو اس چاند طلوع کے ہوتے ہی اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ اسپیشلی دنیا کے اندر اعلان کرنے کے لیے مقرر کر دیا جاتا ہے۔ ہر دن اور رات وہ مسلسل انسانوں کے درمیان اعلان کرتا ہے، وَيَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ۔ اے نیکی کا ارادہ کرنے والے اپنے قدم کو آگے بڑھا لے، اے برائی کا ارادہ کرنے والے اب تو اپنے قدم کو روک لے۔ یہاں تک کہ رمضان المبارک کے بعد شوال کا چاند طلوع ہو جاتا ہے، اس دن تک اللہ کی طرف سے یہ منادی کرنے والا ندا کرتا رہتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، کبھی کان لگا کے سنو تو صحیح، تمہارا رب تمہیں کتنا چاہتا ہے کہ تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَلِلَّهِ أُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اور روزانہ کی بنیاد پہ اللہ کی طرف سے جو لوگ نیکی کی بات کو قبول کر لیتے ہیں، نیکی کے لیے قدم آگے بڑھا دیتے ہیں، برائی سے اپنے آپ کو روک لیتے ہیں، وَلِلَّهِ أُتَقَاؤُكَ مِنَ النَّارِ، اللہ کی طرف سے بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ اے اللہ ہمارا نصیب بھی ایسا کر دینا، اے اللہ ہمیں بھی جہنم سے آزاد کر دینا، اس رمضان کو ہمارے لیے خیر کا سبب بنا دینا۔ اے اللہ ہر مسلمان کے دل میں اس کی محبت ڈال دے۔ ہم مسلمانوں میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کلمہ طیبہ پڑھنے کے باوجود، اللہ کو رب ماننے کے باوجود، رسول اللہ کی محبت